السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الحادی والثلاثون، الدرس الحادی والثلاثون کہ آج ہمارا سبق 31واں سبق ہے. آج کے سبق میں ہم تعارف پڑھیں گے. تعارف کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عربی بولنے والے سے یا کسی بھی عرب ملک کے باشندے سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو جو ابتدائی معلومات ہیں وہ آپ اس انداز سے ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہمیشہ کلام کی ابتدا کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اگلا بندہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد آپ پوچھیں گے کیف حالک یا اخی، کیف حالک یا اخی، اے بھائی آپ کا کیا حال ہے. اگر آپ نے یہ والا سوال پوچھنا ہے، سامنے بہن ہے، تو آپ پوچھیں گے کیف حالک یا اختی، کیف حالک یا اختی. تو آگے اس کا جواب آئے گا الحمدللہ انا بخیر وعافیت، انا بخیر وعافیت. اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ اے بہن کیا حال ہیں تو آپ کو تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی. کیف حالکی، کاف کے نیچے زیر آئے گی. اختی کی صورت میں کاف کے نیچے زیر آئے گی، کیف حالکی یا اختی. اس کے بعد ہے مسمک الکریم، مسمک الکریم، آپ کا اسم گرامی کیا ہے. تو جواب میں آپ اپنا نام اسمی کے حساب سے ذکر کر دیں گے. چونکہ میں نے ذکر کیا تھا شروع میں بھی کہ کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی اسم کے ساتھ جب آپ یا لگاتے ہیں تو وہ آپ کو معنی میں بن جاتا ہے کہ میرا نام. اس کے بعد آپ عمومی طور پر سوال یہ بھی پوچھتے ہیں من این انت. عموماً میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ اس لفظ کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ من این انت، کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کس علاقے سے ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں انا من لاہور، انا من ملتان، انا من کراتشی، انا من سرجودہ مثلا. تو یہ آپ جگہ بتا سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہوتا ہے ماذا تفعل، ماذا تفعل، آپ کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیات ہیں آپ کی. تو آپ کہہ سکتے ہیں ادرس فی الجامعہ، ادرس فی الجامعہ. یاد رکھیے کہ جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں. میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. ادرس فی الکلیہ، کلیہ کالج کو کہتے ہیں، میں کالج میں پڑھتا ہوں. ادرس فی المدرسہ، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں. اور انا معلم، انا معلم، کہ میں معلم ہوں اور میں مہندس ہوں. یہاں پر آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو جتنے پیشوں والا سبق ہم نے پڑھا ہے جس میں سارے پیشوں کا تذکرہ ہے کہ انجینئر کو فلاں کہتے ہیں، استاد کو یہ کہتے ہیں، پائلٹ کو یہ کہتے ہیں، تو ان مختلف پیشوں کو آپ یہاں پر انا لگا کر ذکر کر سکتے ہیں. اس کے بعد عمومی طور پر سوال کیا جاتا ہے کم اخن لک، کم اخن لک، کیا آپ کے کتنے بھائی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں لی ثلاثۃ اخوہ، لی ثلاثۃ اخوۃ. اور اگر 7 بہنیں بتانی ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں لی ثلاثۃ اخوہ و اختان، میرے 3 بھائی 2 بہنیں ہیں. اور اگر 4 بھائی اور 3 بہنیں تو آپ کہیں گے لی اربعۃ اخوہ و ثلاث اخوات. ثلاث مذکر آئے گا چونکہ عدد کے پیچھے سبق میں بتا چکا ہوں. اس کے بعد آتا ہے ما جنسیتک. عموماً جب ہم باہر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان سے ان کی جنسیت پوچھتے ہیں. جنسیت کا مطلب ہوتا ہے نیشنلٹی. تو ما جنسیتک، آپ کی نیشنلٹی کون سی ہے، کون سے ملک سے، کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. تو آگے آپ جواب دیں گے جنسیتی پاکستانیہ، جنسیتی پاکستانیہ. اور یہ بھی بول سکتے ہیں اور دوسرا لفظ بھی بول سکتے ہیں انا پاکستانیون، انا پاکستانیون. ما جنسیتک،
آپ کی نیشنلٹی یا آپ کی جنسیت کیا ہے، تو ہم کہیں گے جنسیتی پاکستانی، جنسیتی پاکستانیہ یا انا پاکستانی، اور انا پاکستانی، سعودی انا سعودی، انا یابانی، کوئی کہتا ہے میں جاپانی ہوں تو وہ کہے گا انا یابانی، اور اگر کوئی چائنا کا ہے اور وہ کہنا چاہتا ہے میں چائنا سے میری یعنی جنسیت چینی ہے تو وہ کہے گا انا صینی، انا صینی۔ اور آخری سوال ہے هل انت متزوج، هل انت متزوج، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کہیں نعم والحمدللہ، جی الحمدللہ، اور اگر نہیں ہیں تو کہیں لا بل انا اعزب، لا بل انا اعزب، لا کا مطلب نہیں، بل کا مطلب بلکہ، اعزب کا مطلب ہوتا ہے غیر شادی شدہ یا کموارہ۔ تو هل انت متزوج، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ لا بل انا اعزب، کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ تو اگلا سبق انشاءاللہ تعالی ہم اسئلہ و اجوبہ، یعنی یہ تو ایک حوار کی صورت تھی، حوار کہتے ہیں، یاد رکھیے آپ عموماً جو عربی کی کتابیں دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ایک لفظ ملے گا حوار کا۔ حوار کا مطلب ہوتا ہے آپس میں بات چیت، آپس میں مکالمہ، آپس میں کسی دوسرے بندے سے گفتگو کرنا۔ تو یہ وہ والی صورت تھی، اور چند اور سوال و جواب ہم تعارف سے متعلقہ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔